ہم ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتے ہیں. اس میں ہم نے ہیریڈیٹی کی بات کی، اس میں ہم نے انوائرمنٹ کی بات کی، اس میں ہم نے جینڈر کی بات کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ اینڈ ایکسرسائز کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ میں. آج ہم جس فیکٹر کی بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از کالڈ ہارمونس. ہارمونس کی اگر بات کریں تو یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ مادہ ہے جو غدود سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے، یا دوسرے معنوں میں گلینڈز جو ہوتے ہیں ہمارے اینڈوکرائن گلینڈز، جو کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف گلینڈز ہیں، غدود جو ہیں، اس میں سے جو سیکریشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم ورڈ ہارمونس کا استعمال کرتے ہیں. So, hormone belongs to the endocrine system and influence the various function of our bodies. اور یہ جو ہارمونل سیکریشن ہوتی ہے ہمارے باڈی میں، اس کے ساتھ ہمارے باڈیز کے ڈفرینٹ فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ گلینڈز جو ہیں ہمارے ڈفرینٹ باڈی پارٹس میں پائے جاتے ہیں، جس میں تھائرائڈ گلینڈ ہے، پیٹیوٹری گلینڈز ہیں، ایڈرینل گلینڈز ہیں، سیکسول گلینڈز ہیں، جس میں ٹیسٹس اور اووری آ جاتی ہے. تو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ یہ گلینڈز جو ہیں وہ کس طریقے سے، یا جو اس میں سے جو ان کی ہارمونل سیکریشن ہوتی ہے گلینڈز میں سے، وہ کس طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ میں جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. So they are produced by different glands that are situated in specific parts of the body to secrete hormones that control body function. Their timely functioning is critical for normal physical growth and development in children. اور یہ بڑا انحصار ہوتا ہے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا کہ اس کی ہارمونل سیکریشن جو ہے فرام ڈفرینٹ گلینڈز وہ کیسے ہے. وہ صرف اور صرف ان کی جسمانی ہی نہیں بلکہ ان کی بیہیویئرل، یا اگر ہم ان کے کہیں ایموشنل جو ہوتی ہیں ایٹریبیوٹس جو ہیں، ان کو بھی یہ ہارمونل جو سیکریشن جو ہے وہ متاثر کر رہی ہوتی ہے. سو امبیلنس ان دی فنکشننگ آف ہارمون سیکریٹنگ گلینڈس کین ریزلٹ ان گروتھ ڈیفیکٹس، اوبیسٹی، بیہیویئرل پرابلم اینڈ ادر ڈیسیزز. اور اگر یہ سیکریشن آف ہارمونز جو ہے تھرو اینڈوکرائنل گلینڈس جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو اس کے ساتھ گروتھ ڈیفیکٹس جو ہیں، ان کی جو ہائٹ ہے، ان کی جو اسی طریقے سے ان کی جو ویٹ ہے، یہ چیزیں وہ جس کی وجہ سے ان کی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہارمونل سیکریشن کے اوپر. تھائرائڈ گلینڈ جب ہم کہتے ہیں کہ انڈر ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ بچہ چاہے وہ اپنی جتنی مرضی ایکسرسائز وہ ایڈلٹس کریں یا وہ اپنی نیوٹریشن کو کنٹرول کریں، مگر ان کی اوبیسٹی کے اوپر یا موٹاپے کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس کا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے انڈر ایکٹیو ہے. تو یہ ڈفرینٹ گلینڈز جو ہیں اس میں سے جو سیکریشن آف ہارمونز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ریٹ سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے وہ ڈفر کر رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے وہ اچھے انداز سے ہو، تو یہ جو ہمارا اینڈوکرائنل سسٹم ہے جس کے تھرو ڈفرینٹ ہارمونز کی جو ہے وہ سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے، دیٹ شوڈ بی ان اے پراپر وے. سو اگر ہم دیکھیں تو ڈیورنگ پیوبرٹی دا گوناڈس پروڈیوس سیکس ہارمونز وچ کنٹرول دا ڈیولپمنٹ آف دی سیکس آرگنز اینڈ دا اپیئرنس آف سیکنڈری سیکسول کریکٹرسٹکس ان بوائز اینڈ گرلس. اگر ہم میل اور فیمیل کی اگر سیکسول میچیورٹی کی بات کریں یا جنسی بلوغت کی بات کریں تو وہ اس کی جو سیکریشن آف ہارمونز ہے وہ بھی جو ہے ان کی اپیئرنس کے میل ہے یا فیمیل ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں سیکنڈری سیکسول کریکٹرسٹکس. جیسے کہ میلز کی اگر آپ دیکھیں تو وہ داڑھی اور مونچھیں نکل آنا، اور اسی طریقے سے فیمیل میں اگر ہم دیکھیں تو انلارجمنٹ آف بریسٹس ہے. تو یہ وہ سیکنڈری سیکسول کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ یہ تھرو ہارمونل سیکریشن ہے، جو کہ ہمارے ڈفرینٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں، اینڈوکرائنل گلینڈز جو ہیں
وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اینڈوکرائنل سسٹم کی اگر ہم بات کریں، جو کہ جس کے تھرو ہماری ہارمونل سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے، اٹ از ون آف دی میجر فیکٹ ہیونگ دا میجر افیکٹ ان دا ہیومن ڈیولپمنٹ. وہ چاہے فزیکل ڈیولپمنٹ ہے یا ہماری مگر ہم کہیں بیہیویئرل ڈیولپمنٹ ہے تو اس میں. تو اس کے اگر ہم کہیں کہ ایک فیکٹر جو ہے ہماری گروتھ اور ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا، اس میں ایک کنٹریبیوٹر جو ہے ہارمونز کا بھی ہے.